غریب کی خوشحالی کے لیے بجٹ، یہ اتنا لفظ جو ہے یہی اس کے لیے ریلیف کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن اس کو دیا وہ ریلیف نہیں جاتا۔ ہمارے اراکین اسمبلی ہے، ان کی تنخواہیں جھٹکا لگتے بڑھا دی گئی اور وہ 180% سے زیادہ بڑھائی گئی۔ ٹکٹیں فری ان کو مل رہی ہیں، علاج ان کے فری ہو رہے ہیں۔ غریب کی گردن پہ چھرا چلانا ہے، اس کا آخری خون کا قطرہ نچوڑنا ہے، مہنگائی کا ایک سیلاب آئے گا پھر، اور کہیں گے جی یہ ہماری مجبوری ہے۔ بھئی کیا مجبوری ہے آپ کی؟ ایک پی آئی کی نیلامی کی، وہ بھی واپس لے لی، وہ بھی نہیں کر سکے آپ اس پورے عرصے میں۔ وزیر خزانہ جو ہمارے پورے ملک کا بجٹ بناتے ہیں، کسی ایک غریب کے گھر کا بجٹ بنا کے دکھا دے یار۔ 33 ایسی اشیاء ہیں جن کے اوپر وہ ٹیکس ہے 17%، اس کو 25% کریں گے۔ جیولری، میک اپ کا سامان، سگریٹ وغیرہ، اس پہ بھی ٹیکس 17% سے بڑھا کے 25% کر دیا جائے گا۔ جی سجنوں، بیلیوں، متروں سے دوستوں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان اشرف مہتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو پلس۔ آج کا ولاگ ہے جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، یعنی جو نیا بجٹ بن رہا ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے ہم نے بتانا کہ پچھلے بجٹ کے اندر انہوں نے جو ہدف رکھا تھا ٹیکسز کا، یعنی جو مختلف ٹیکسز ہیں، انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکسز، وہ تقریباً 13,000 روپے کا تھا۔ اس میں سے کچھ شارٹ فال آیا، اس کو پورا کرنے کے لیے ابھی بھی کوششیں جاری ہیں، اور جو عدالتوں میں کھربوں روپے کے کیسز پھنسے ہوئے ہیں جو مختلف لوگوں نے اسٹے لے رکھے ہیں، اس کو ویکیٹ کرایا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ 325 ارب سے زیادہ حکومت کی کوشش ہے کہ وہ انہی 2 مہینوں میں ریکور کرے۔ اب جو بجٹ آتا ہے تو ہر سیکٹر کی بجٹ کو جانچنے کی اپنی ایک اینک ہوتی ہے، اپنا ایک خواہشات ہوتی ہیں، وش لسٹ ہوتی ہے۔ اب اگر بات کی جائے وش لسٹ کی، تو غریب کے لیے تو ایک ہی ہے کہ اس کو مہنگائی سے کیسے نجات ملے گی، اور اس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے جو سہولتیں ہیں ان میں کیا ریلیف دیا جائے گا۔ تو ریلیف تو کوئی نہیں ہے، صرف لفظ جو ہوتا ہے نا خوشحالی، غریب کی خوشحالی کے لیے بجٹ، یہ اتنا لفظ جو ہے یہی اس کے لیے ریلیف کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن اس کو دیا وہ ریلیف نہیں جاتا جس کی وہ وعدے وعید کیے جاتے ہیں۔ برات یافتہ طبقہ ہے، اسی کو ہی نوازا جاتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہی جو ہمارے اراکین اسمبلی ہے، ان کی تنخواہیں جھٹکا لگتے چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں بڑھا دی گئی، اور وہ 180% سے زیادہ بڑھائی گئی، جبکہ یہ کہا گیا جی پینشنر اور جو سرکاری ملازم ہیں وہ بوجھ ہیں اس ملک کے اوپر، ان کی پینشن اور جو ان کی تنخواہ ہے اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو غریب جن کی طرف وسائل کا رخ موڑنا چاہیے اس کی طرف موڑا نہیں جا رہا، اور جن کی طرف پہلے ہی بہت زیادہ جن کے پاس وسائل ہیں اور پیسہ ہے انہی کی طرف رخ موڑا جاتا ہے۔ لاکھوں روپے ان کی تنخواہوں میں اضافہ بیٹھے بٹھائے کر دیا گیا، حالانکہ ان میں سے 99% ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت نہیں ہے تنخواہ کی، لیکن وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کا پیچھا چھوڑتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اور دیں، ٹکٹیں فری ان کو مل رہی ہیں، علاج ان کے فری ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور مرات ان کو دی جاتی ہیں۔ وہ اسمبلی میں آئیں یا نہ آئیں، حاضری ان کی لگتی ہے، اور ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا۔ سرکاری ملازم نہ آئے تو اس کی حاضری غیر حاضری کر کے اس کے پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں، لیکن ان کی طرف کسی کو توجہ ہی نہیں ہے کسی کہ اگر کوئی نہیں آتا، کوئی وجہ بھی کوئی سالن نہیں بتاتا، تو کم از کم اس کے پیسے کاٹو یار، ان کو کیوں دے رہے ہو برات؟ لیکن اس طرف نہیں جانا۔ کیا کرنا ہے؟ غریب کی گردن پہ چھرا چلانا ہے، اس کا آخری خون کا قطرہ نچوڑنا ہے، اور وہی بجٹ کے اندر ہونے جا رہا ہے۔ مہنگائی کا ایک سیلاب آئے گا پھر، اور کہیں گے جی یہ ہماری مجبوری ہے۔ بھئی کیا مجبوری ہے آپ کی؟ آپ نے وعدہ کیا IMF سے کہ اپنے اخراجات کم کریں گے، اخراجات بڑھا دیے۔ آپ نے کہا وزارتیں کم کریں گے، وزیر بڑھا دیے۔ تو یہ کس طرح کی یہ وعدے وعید ہے جو غریب کے لیے تو نہیں ہے؟ اس کے اگر ملازم ہے چھوٹا تو اس کے لیے تنخواہ نہیں بنانی، پینشنر ہے وہ بیچارہ 60 سال دے کے اپنے ادارے کو، اپنی سرکار کو، تو وہ جب ریٹائر ہو کے جاتا ہے تو بیماریاں لگ جاتی ہیں، لاغر ہو جاتا ہے، تو اس کو جو ہے اس کی پینشن نہیں بنانی۔ نہ بڑا بوجھ ہے جی۔ بھئی جہاں بوجھ ہے وہ کم کرو۔ سرکاری آپ نے ادارے جو خسارے میں جا رہے تھے، آپ نے کہا تھا 1 سال کے اندر اس کو ہم ایک دوسرے میں ضم کریں گے، ہم اس کی نیلامی کر دیں گے، ہم نجکاری کر دیں گے، کچھ نہیں ہوا۔ ایک پی آئی کی نیلامی کی، وہ بھی واپس لے لی، وہ بھی نہیں کر سکے آپ اس پورے عرصے میں جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے جی بجٹ آ رہا ہے، بجٹ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ غریب کو، تنخواہ دار طبقے کو، چھوٹے ملازم کو ہی پیسا جائے گا۔ مطلب پہلے ہی اس پہ ٹیکس لگائے ہوئے، آپ نے 50,000 کوئی سیلری میں نے رکھاتی ہے اس دور میں۔ بھائی یہ جواب چاہیے، کیا جس کے 2-3 بچے ہو، گھر کرائے گا ہو، مجھے 50,000 میں وہ گھر چلا کے، وہ وزیر خزانہ جو ہمارے پورے ملک کا بجٹ بناتے ہیں، کسی ایک غریب کے گھر کا بجٹ بنا کے دکھا دے یار، 50,000 کے اندر دے اس کو، کہ وہ اس کا بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے گا، وہ غمی خوشی پہ کیسے جائے گا، وہ اپنے گھر کا کرایہ کیسے دے گا، وہ کیسے اخراجات پورے کرے گا۔ اس طرف نہیں آنا، صرف یہی نویس سنائی جا رہی ہے جی ریلیف دیں گے اس کو، پتہ نہیں کیا ریلیف دیں گے۔ آج کے دور میں جتنی مہنگائی ہے، جس طرح کے حالات ہیں، 1 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والا جو بندہ ہے وہ بھی پریشان ہے، وہ بھی، اس کے لیے بھی مشکلات ہیں، اس نے اپنے بچوں کا کیسے پیٹ پالنا، اس کو فکر لگی ہوئی ہے،
لیکن ان کو کوئی فکر نہیں، ان کو صرف فکر لگی ہے کہ ہم نے کھانچا کیسے مارنا ہے۔ تو اب آپ کو بتانا ہے کہ کھانچا کیسے مارنے جا رہے ہیں۔ جو تجاویز پیش کی گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ جو بچوں کی چپس ہے، بچوں جو نوڈلز کھاتے ہیں، بچے جو بسکٹ کھاتے ہیں، ان پہ بھی ٹیکس لگائیں بھائی، ایف ای ڈی یعنی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شکل میں لگائیں گے۔ وہ اس سے ظاہر ہے جب وہ تجویز ہے، جب پاس ہوگی، اللہ نہ کرے یہ پاس ہو، لیکن اگر یہ پاس ہو گئی، اور پاس ہوگی کیوں نہیں ہوگی، کہ کہاں سے وہ بجٹ پورا کرنا ہے جو آپ نے اب 15,000 یا 13,000 ارب یا 14,000 ارب بجٹ اس میں ٹیکس لینا ہے، تو کیسے لینا ہے؟ تو اسی طرح ہی لینا ہے نا، نئے ٹیکس گزار نہیں ڈھونڈے۔ وہ جو تاجر دوست اسکیم تھی کدھر گئی بھائی؟ وہ کیا ٹیکس لے لیا ان سے؟ پورا سال گزار لیا، ایک تاجر سے کچھ نہیں لیا، بلکہ وہ ٹیکس وہ تاجر دوست اسکیم ہی فارغ کر دی گئی، وہ بالکل ہی اس کی طرف گئے نہیں ہے۔ جو روزانہ ہزاروں روپے کماتے ہیں روزانہ، اور اگر وہ سال کا کہیں تو ان کے کروڑوں روپے لاکھوں روپے کماتے ہیں، ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگا ابھی تک، یعنی انکم ٹیکس نہیں لگا ان کے اوپر، اور وہ بھی کہتے ہیں ہم بڑا ٹیکس دیتے ہیں۔ جی کیا دیتے ہو بھائی؟ وہ اگر آپ سیل ٹیکس دیتے ہو تو وہ آلریڈی لوگوں پہ لگا ہوا ہے، وہ کاٹ کے وہی پورا نہیں جمع کرواتے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ نہیں دیتے، ظاہر ہی نہیں کرتے کتنے ملازم ہیں آپ کے پاس، کیا کچھ آپ خرچہ کر رہے ہو، اور کہہ دیا جاتا ہے جی ہم تو بڑے نپاڑے تھے۔ جی پیسے لینے ہو تو نپاڑو نہیں ہو آپ، لیکن ٹیکس دینا ہو تو نپاڑ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی طرف لاکھوں لوگ ایسے ہیں، لاکھوں ایسے یعنی ریٹیلر ہیں، ایسے مینوفیکچرر ہیں جن پہ ٹیکس لگنا چاہیے، انکم ٹیکس لگنا چاہیے، نہیں لگ رہا۔ لیکن کیا ہوگا، جو ٹیکس دے رہے ہیں انہی کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا، چاہے وہ صنعت کار ہیں، چاہے وہ ملازم ہیں، چاہے وہ کوئی اور لوگ ہیں، انہی کے اوپر بوجھ بڑھایا جائے گا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، چپس، بسکٹ، نوڈل، مشروبات، یہ جو لوکل یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، ان کے اوپر مزید ٹیکس لگے گا اور یہ مہنگے ہوں گے۔ پھر غریب کا بچہ جو ہے وہ نوڈل بھی نہیں کھا سکے گا، بسکٹ اس کے لیے سوانح خواب بن جائے گا۔ اور اسی طرح سے مزید جو ٹیکس ہے وہ اپنی آمدن بڑھانے کے لیے مزید ٹیکس کس پہ لگا رہے ہیں؟ جو بین الاقوامی مقامی جو ہماری لگژری آئٹم ہے، ٹھیک ہے اس پہ لگنا چاہیے ٹیکس۔ جو ایک عام زندگی گزارنے کی جو اشیاء ہیں وہ ضروری ہیں، ان سے ہٹ کے جو بہت زیادہ لگژری آئٹم ہے ان کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے، اس پہ لگانے جا رہے ہیں۔ 33 ایسی اشیاء ہیں جن کے اوپر وہ ٹیکس ہے 17%، جنرل سیل ٹیکس اس کو 25% کریں گے۔ باقی لگژری آئٹم ہے جس میں الیکٹرانک کا سامان ہے اس پہ لگائیں گے، جس میں وال پیپر جو باہر سے آتا ہے اس پہ لگے گا، مہنگی گھڑیاں جو باہر سے آتی ہیں اس پہ ٹیکس لگے گا۔ اس کے علاوہ اور اسی طرح کے جو چیزیں ہیں اس پہ جو مقامی طور پہ تیار کی جانے والی چیزیں ہیں جو 33 میں نے بتائی، ان میں ایئر کرافٹس، چپس جو تیار ہوں گے، جیولری، میک اپ کا سامان، سگریٹ وغیرہ، اس پہ بھی ٹیکس 17% سے بڑھا کے 25% کر دیا جائے گا۔ اور یہ ساری چیزیں پہلے ہی ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں۔ اگر گھر میں آپ نے اے سی لینا ہے کسی درمیانے طبقے کے لوگ بندے نے یا اس نے، تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنا مہنگا کہاں سے وہ اے سی لائے اور کہاں لا کے لگائے، بجلی کا بل ہی نہیں اس سے باہر، تو وہ پھر اے سی کیسے لگا سکتا ہے؟ تو یہ غریب کو غریب رکھنے کے لیے یہ ساری جو ہے نا تگ و کی جا رہی ہے۔ اور بجٹ کے اندر صرف لفظ آئے گا کہ عوام کو ریلیف دیں گے، خوشی دیں گے، یہ لفظ جو دو ہوگے نا یہی ریلیف ہوگا، یہی ہوگا، میرا نہیں خیال کوئی اور۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ تللے ختم کرے، اپنے جو اس نے وعدے وعید کیے تھے کہ جو محکمے خسارے میں جا رہے ہیں، کو 800 سے لے کے 1000 ارب روپیہ جو ہے وہ کھا جاتے ہیں سال کا، ٹیکس گزار کا، جو پہلے ہی آلریڈی پیسے ہوئے لوگ ہیں جن پہ لگا ہوا ہے وہ اس کے کھا جاتے ہیں۔ اس کو آپ ان کے لپیٹ نہیں رہے، ان کی نشکاری نہیں کر رہے، ان کو ایک دوسرے میں مدغم نہیں کر رہے، وزارتیں کم نہیں کر رہے، بلکہ یہ خطرہ ہے کہ حکومت کو کچھ نہ ہو جائے تو وزارتیں بڑھا رہے ہیں۔ اور اسی دفعہ وزارتیں بڑھا دی، ان کی تنخواہیں بڑھا دی، مراد بڑھا دی۔ یہ کیا ہے یار؟ خدا کا خوف کرو۔ غریب کے لیے اگر آپ ووٹ لے کے آتے ہو تو غریب کو ریلیف دینا ہے، تو اس کی زندگی آپ بہتر کرو گے تو یقینی بات ہے وہ جب بہتر ہوگی تو ترقی ہوگی۔ ملک کی ترقی بھی اسی غریب کی ترقی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اس طرف آؤ، اپنے اللہ تللے کم کرو، اخراجات کم کرو، اور پھر اس کے بعد آٹومیٹکلی آپ کی آمدن بڑھ جائے گی۔ پھر وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، ٹیکس دینے کے لائق ہیں، ان کے اوپر لگاؤ۔ ان سے کیوں ڈرتے ہو یار؟ ان کی طرف جاؤ، ان کو لے کے آؤ ٹیکس نیٹ میں، نئے ٹیکس گزار ڈھونڈو اور نئے ٹیکس گزار ڈھونڈ کے ان پہ ٹیکس لگاؤ تاکہ وہ غریب کو ریلیف ملے، نہ کہ غریب کو ہی مارتے جاؤ۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی میزبان اشرف مہتاب کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر ملیں گے کسی نئے ولاگ کے ساتھ۔